اسلام کا وہ جھنڈا جو غلبے کے ساتھ لہرا رہا تھا. ہاں حالات الہی انذار ہے، الہی الارم ہے، اللہ کی طرف سے الرٹ کیا جا رہا ہے. اور کیوں؟ تاکہ ہم اپنے رخ کو صحیح کر لیں. بس اللہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ میرے بندے حالات کی گردش سے، حالات کے تھپڑے سے، حالات کی تیزی سے، حالات کی سختی سے یہ سمجھ جائے کہ میرا رب مجھے صحیح رخ کی طرف لانے کے لیے ایک انذار، ایک الارم، ایک چیلنج اور ایک اللہ کی طرف سے وہ وقت اور وہ صدا لگائی جا رہی ہے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر، جس کی گردش سے سبق سیکھ کر ہم بس اپنے روح کو صحیح کر لیں. اور صرف دو چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگر پوری امت ان صرف دو چیزوں کو صحیح کر لے، خدا کی قسم جیسے ماضی میں ہم نے اس ملک کی قسمت کو تبدیل کیا ہے، مستقبل میں اس سے بڑے پیمانے پر یہ امت اس ملک کی تبدیل کو پھر سے بدل کر رہے ہیں. آپ ان حالات سے گھبرا رہے ہیں جو حالات اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم ایک مثال دیتے ہیں، اس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں. بس فرق جو ہوا ہے وہ میڈیا کا ہوا ہے. بس میڈیا ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو، ہمارے انداز کو، ہمارے خیالات کو اغوا کر لیتا ہے. جو وہ دکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، جو وہ سناتا ہے ہم سنتے ہیں، جو وہ ہمارا نظریہ سیٹ کرتا ہے ہم وہ نظریہ اپنا لاتے ہیں. بس یہ فرق. ورنہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس ملک میں ماضی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ امید والے ہیں. ماضی میں اس ملک پر ایک دور گزرا ہے، آپ علماء سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ علماء آپ کو بتائیں گے. اس ملک کے لیے سب سے بھیانک، سب سے بدترین، سب سے خطرناک دور جو گزرا ہے وہ اکبر شیطان اور ملعون کا دور تھا. جس وقت اکبر کی یہاں حکومت تھی اس ملک میں، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بدترین دور تھا، جس کے بارے میں بالکل صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی بھیانک صورتحال تھی کہ اسی ملک میں اس اکبر خبیث نام کے مسلمان اور عملی طور پر اس شیطان کے دور میں اس ملک میں جمعے کی نماز پر پابندی، عیدین کی نماز پر پابندی، اجتماعی اسلامی پروگرام پر پابندی، سارے شعائر اسلام جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے سب کو بین کر دیا گیا. پورا ملک جس دور سے گزر رہا تھا، بہت سے اس وقت کے ذمہ داروں کے دماغ میں یہ بات آنے لگی تھی کہ شاید اب اس ملک میں اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے، اسلام کی آواز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے. لیکن دیکھیے ملک کی قسمت کیسے بدلتی. صرف تاریخ نے جس کو ریکارڈ کیا ہے، پھر لوگ رہے ہوں گے خاموشی کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، لیکن تاریخ نے جس کو سب سے زیادہ ریکارڈ کیا ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، صرف ایک شخص. پورا ہندوستان، پوری حکومت، سارے وزراء، سارے منسٹرز اور ایک شخص تنے تنہا ایک طرف، جسے دنیا عبداللہ سرہندی کے نام سے جانتی ہے اور مشہور جس کا نام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے. صرف وہ شخص ایک حکمت کے ساتھ، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، منصوبہ بند طریقے سے وہ ایسی خاموش کوشش کرتے ہیں کہ صرف 2 پیڑھیوں کے گزرنے کے بعد، 2 حکمرانوں کے بعد اسی ہندوستان کے تخت پر پھر وہ ایسا نیک دل بادشاہ آتا ہے جسے دنیا
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिन्होंने 50 साल तक इस मुल्क में तने तनहा, उस मुल्क में जिसको गैर मुनकसिम हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसमें बर्मा भी था, श्रीलंका भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, और आस-पास के बहुत से ममालिक जिस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर दाखिल और शामिल थे, इस खित्ते के ऊपर तने तनहा एक शख्स 50 साल तक हुकूमत करता है, और ऐसी शानदार हुकूमत कि फिर इस हिंदुस्तान का जो दौर लौट कर आता है अकबर के बाद का, ऐसा खूबसूरत दौर था कि हर तरफ इस्लाम का वो झंडा जो गलबे के साथ लहरा रहा था, मुल्क ने उस मंजर को देखा और सदियों तक उसका असर